اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم آمین۔ الحمدللہ، ہم آج یہاں بیٹھے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ آیت نمبر 26 ہم پڑھ رہے تھے، جس کا موضوع ہے کہ جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی ڈیزرو کرتا ہے اور اس کو ویسا ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الخبیثات للخبیثین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ اس سے بری ہیں جو لوگ تہمت باز ہیں، وہ ان کے متعلق کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اگر ہم جاتے ہیں، ان ڈیپتھ اسٹڈی میں اگر ہم جاتے ہیں، تو اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ آسان سا مطلب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو خبیث ہوتے ہیں ان کے لیے خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں۔ تو اگر اسی آیت کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی پاک ترین ہستی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چنا، تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا تھا کہ ان کے خانوادہ نبوت میں ان کو کوئی ایسی خاتون ملتی جو کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پاکیزگی کی ان گارنٹی نہیں جن کی؟ لیکن اگر صرف اسی آیت کو دیکھ لیا جاتا تو منافقین کا جو پروپیگنڈا تھا اس کی حقیقت واضح ہو جاتی۔ قال اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، لا تدخلوا، تم داخل نہ ہو، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا، حتی تستأنسوا، یہاں پر ترجمے میں حتی تستأنسوا کو لکھا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ اجازت نہ لے لو، لیکن یہاں پر ہے اس کا عام مطلب ایک یہ ہے، انس سے ماخوذ شدہ ہے، اور اس کا مطلب ہے انس معلوم نہ ہو جائے، وتسلموا، اور سلام کرو، علی اہلہا، گھر والوں پر، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ ان کو مانوس نہ کر لو اور اہل خانہ کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ نور کے اس آغاز پہ ہم نے پڑھا تھا تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ کو احکامات کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس سورۃ کے شروع میں احکامات تھے معاشرت کے، اور اب اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے وہ والے طریقے ہمیں بتلائے ہیں، گھروں میں داخل ہونے کے احکامات بتلا دیے ہیں۔ ایسا کیوں؟ شریعت جو ہے وہ صرف یہی نہیں کہتی کہ برائی ختم ہو، وہ یہ بھی کہتی ہے کہ برائی پیدا کرنے والے تمام اسباب بھی رد کیے جائیں۔ تو ان اسباب کے رد کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر جاؤ، اور یا اس طرح جاؤ کہ اگر کسی کو ناگوار گزر رہا ہے تو تم وہاں پہ نہ جاؤ، تم یہ معلوم کر لو کہ کیا وہ تمہارا جانا ان پہ خوشگوار ہے یا نہیں ہے، اور جا کے ان کو سلام بھی کرو، اور جب تک وہ سلام کا جواب دیں تو ان کے گھروں میں داخل ہو، گھنٹی بجا کے دستک دے کے آپ رک جائیں۔ جب آپ کے سامنے کوئی آئے تو اہل خانہ میں سے کوئی آئے تو آپ اس کو سلام کر لیں۔ تو یہ ہے گھر جانے کی اجازت۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مد نظر رکھو تاکہ برائی بے حیائی والے کاموں سے پاکیزگی ہو سکے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر تم نہ پاؤ فِيهَا، اس میں، أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، کسی کو بھی، تو تم داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تم اجازت نہ پالو۔ وَإِن
قیل لکم، اور اگر تم سے کہا جائے ارجعوا، لوٹ جاؤ، فرجعوا، تو لوٹ ہی جاؤ، ہوا ازکا، یہی پاکی ہے، لکم، تمہارے لیے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اور حکم ہے کہ اگر تم کسی کے گھر میں جاتے ہو اور وہاں پر تمہیں علم ہوتا ہے کہ اہل خانہ گھر پر نہیں ہے، تمہیں یہ گوارا نہیں کرتا کہ تم اس کے گھر میں داخل ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر جا رہے ہوتے اس سے ملنے، لیکن آپ کو وہ کہہ دیتا ہے، کسی کے ذریعے پیغام بھیج دیتا ہے کہ آپ بیٹھیے، میں آتا ہوں، مجھے فلاں کام ہے، آپ رک جائیے، تو آپ اس صورت میں اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کو اس گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونککہ آپ کو اجازت نہیں ملی۔ اور اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ لوٹ جاؤ، تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ لوٹ جاؤ، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بے حیائی پھیلاتی ہیں، جو بے حیائی کے اسباب پیدا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو روکنے کے لیے یہ احکام جو ہے ہمارے لیے بتلائے ہیں، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو، بیوتن، گھروں میں، غیر مسکونۃ، جہاں پر کوئی نہ رہتا ہو، فیہا متاع لکم، جہاں تمہارا کوئی اسباب ہو یا جہاں تمہارا کوئی فائدہ ہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہاں پر بتلا دیا گیا ہے کہ جن گھروں میں کوئی رہتا نہیں ہے، کسی کی سکونت نہیں ہے، جو غیر آباد گھر ہیں جہاں پہ تمہارا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا تمہارا کوئی مقصد ہے، تو تم وہاں پر جا سکتے ہو۔ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو۔ تو یہ وہ اسباب ہیں اور یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، مسلمان گھرانوں کی سیفٹی کے لیے اور مومنین کے ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احکامات دیے ہیں، تاکہ ہم ان کو فالو کریں اور بہت سی برائیوں سے، بہت سی بے حیائیوں سے اور بہت سے برے کاموں سے ہم بچ سکیں اور محفوظ رہ سکیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو ہم سے کتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک قدم کے لیے ہمارے لیے احکامات نازل فرما دیے ہیں، تاکہ ہم میں سے کسی کو یہ عذر نہ رہے کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا تھا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔